سائمہ طاہر صاحبہ نے لاہور سے یہ ہمیں بھیجا ہے کہ ان کو ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ اس طرح کہیں سے یہ پیغام موصول ہوا کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ اکثر قدرتی یا خود انسان کی پیدا کردہ آفات جو ہیں وہ 26 تاریخ کو واقع ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وہ کہتی ہیں کہ کوئی خاص وجہ ہے یا محض اتفاقی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قدرتی آفات ہوں یا انسان کے اپنے پیدا کردے ایسا حالات یا مشکلات ہیں، وہ اس دور میں تو نہیں ہو رہی، شروع سے جب سے دنیا بنی تب سے ہو رہی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، پہلے انبیاء کے زمانے میں بھی ہوتی رہیں۔ قرآن کریم نے مختلف واقعات، مختلف ہدایت کی باتیں، تاریخ کی باتیں ہمیں بتائیں۔ کہیں پہ قرآن کریم نے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہیں اس قسم کی بات کا ذکر نہیں کیا کہ قدرتی آفات جو ہیں یا انسان کے پیدا کردہ جو واقعات ہیں یا حالات ہیں، ان کا کسی خاص تاریخ کے ساتھ تعلق ہے یا کسی خاص دن کے ساتھ تعلق ہے کہ فلاں قسم کے حادثات فلاں تاریخ یا فلاں دن کو ہوں گے اور فلاں قسم کے فلاں دن یا تاریخ کو ہوں۔ ایسی کوئی بھی کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق رکھتی ہیں، غیب کی باتیں ہیں۔ وہ جب جس طرح دنیا کو چلانا چاہتا ہے اس طرح چلاتا ہے، اور قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ غیب کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ وہ خود جانتا ہے غیب کی باتوں کو، یا اپنے انبیاء اور اپنے فرستادہ لوگوں کو جن کو وہ غیب کی باتوں سے خود علم دیتا ہے، وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں۔ باقی اس قسم کی باتیں، یہ کس قسم کے اندازے، یہ لوگوں کے اپنے لگائے ہوئے ہیں۔ احادیث میں ہمیں بڑی وضاحت سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے اور حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، ان کی جب وفات ہوئی ہے تو اتفاق سے اس دن سورج گرہن بھی ہوا۔ تو بعض صحابہ نے اس وفات کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ ملایا اور کہا کہ یہ جو سورج گرہن ہوا ہے دراصل حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس کی نفی فرمائی ہے اور اپنے صحابہ کی اصلاح فرمائی، اور حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا یہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہے، اس کا کسی کی زندگی یا موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی کے پیدائش سے یا کسی کی وفات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے جب اس قسم کے نشان دیکھو تو دعا کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ دراصل لوگوں کے یہ اس قسم کے وہم جو ہیں کہ فلاں 26 تاریخ کو زلزلے آئے یا یہ ہوا یا فلاں ہوا تو یہ کوئی خاص تاریخ ہے، ایسی کوئی کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا۔ البتہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح انسان کے اپنی عادات، اپنے ارادے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنائے ہوئے ہیں، اس طرح اس نے بعض کاموں کے لیے اس کے اپنے ایک پروگرام ہے، اور بعض اوقات حضرت صاحب نے مثلا مثال دی ہے کہ بعض اوقات جب حادثات ہوتے ہیں تو اسی قسم کے حادثات مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا زلزلے آتے ہیں تو انہی دنوں میں مختلف زمین کے دنیا کے علاقوں میں زلزلے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک اپنا اس کی اپنی ایک قدرت ہے، اس کے اپنے طریق ہیں جو اس کے علم میں ہیں۔ اس سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فلاں تاریخ کو ایسا ہوا تو یہ کوئی خاص تاریخ ہے۔ آج جو بڑی ریسرچ کی دنیا ہے اور بڑی چیزیں اویلیبل ہیں ہمیں انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ سرچ، اگر ہم نے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو آسانی ہے، تو آپ کسی بھی تاریخ کو ڈال کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایونٹ، اس دن کے زلزلے، اس دن کے حالات، وہ سارے نکل آئیں گے۔ تو اس لیے یہ تو دنیا نے اکٹھا کر دیا ہے یہ چیزیں، اس لیے کسی نے 26 تاریخ کو ڈال کے دیکھ لیا تو اس دن اسے کئی زلزلے مل گئے، اس نے سمجھا کہ شاید اسی دن سارے ہوتے ہیں، اور کسی دن بھی ڈال کے دیکھ لیں کسی اور مثلا آج 9 مارچ ہے، آج کا اگر ڈالیں تو اس میں کئی قسم کے 18ویں صدی، 17ویں صدی جو دنیا کو یا علم کے جستجو رکھنے والوں کو ملا، جنہوں نے وہ پروگرام
مینج کیے ہیں انہوں نے وہ ڈالے ہوئے ہیں اس میں. تو 9 مارچ کے حوالے سے بھی کئی ایونٹ، کئی واقعات، کئی حادثات وہاں درج ہیں. تو اس سے اب یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس تاریخ کے ساتھ کوئی خاص ہے. وہ اسی طرح کا کوئی میسج لگتا ہے کہ واٹس ایپ پہ یا اس قسم کے وہ چلا ہے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی خاص تاریخ. وگرنہ جیسے دن ہے، اگر کسی دن میں کوئی حادثہ ہے یا بعض لوگوں کے لیے برا ہے تو کئی سارے کے لیے بہت اچھا بھی ہے. ان کو بہت ساری کامیابیاں بھی ملتی ہیں، ان کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں تو ان کے لیے وہ اچھا بھی ہے، کئیوں کے لیے جو ہے. تو اس لیے دن اپنی ذات میں تو کوئی ایسی چیز اپنے اندر جو ہے وہ نہیں رکھتے. زمانہ یا وقت جو ہے، یا جیسے خزا حدیث میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو، وقت کو گالیاں نہ دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں. یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کے، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. بالکل درست. تو اس لیے کوئی اتفاق سے ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کو یوں بعض دفعہ وہ پھیل جاتی ہے، لوگ اس کو، یا اگر اوپر تلے اتفاق سے 2 3 4 ایسے واقعات ہو جائیں تو اس سے لوگوں میں یہ ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اس دن میں کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو دن جو ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور خدا تعالیٰ خود کیوں ایسی چیز پیدا کرے گا کہ جس کو اس نے کسی خرابی کے لیے معین کر کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ تو ساری اچھی چیزیں جو ہے پیدا کرتا ہے. انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں وہ بعض نقصانات بھی اس کو پہنچتے ہیں، جس کے لیے انسان کو اپنے لحاظ سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ سارے جو ہے اچھے دن اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. یہ جو آپ نے کہا اس میں بڑا قرآن کریم میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو بھی اس نے پیدا کیا وہ کوئی بھی نقص باطل نہیں ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، انسان کا فائدہ ہے. اس لیے کسی چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تاریخ بری ہے اور یہ اس طرح. بلکہ اس کا جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ بعض دن بعض لوگوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں اور بعض دن بعض لوگوں کے لیے برے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک قوم کا طبقہ اسی دن کو سمجھے کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن ہے اور ایک قوم کا طبقہ سمجھے کہ یہی دن ہمارے لیے کوئی منحوس دن ہے یا نحوست رکھنے والا ہے. تو قرآن کریم میں بھی اس کی مثال آتی ہے کہ ایک قوم کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے ان پر ایک تند و تیز ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی جو ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیتی تھی، ان کے مکانوں کو، ان کے پودوں کو، درختوں کو. تو اس میں لکھا 7 لیال، کہ ہم نے 7 دن رات ان پر وہ آندھی جو ہے وہ چلائی رکھی. تو اس کا مطلب اگر اس اصول کو مد نظر رکھا جائے کہ بعض دن جو ہیں وہ منحوس ہوتے ہیں، نحوست رکھتے ہیں، یا بعض دن میں بعض خاص کام ہوتے ہیں، تو اس سے تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ ہفتے کے جو 7 دن ہیں وہ 7 کے ساتھ ہی اپنے اندر نحوست رکھنے والے ہیں. تو ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں اگر تو ان کے لیے تو وہ سارا ہی وقت ایسے گزرا ہے. جی بالکل. تو اس لیے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے وہ افعال ہیں. اور یوں ضرور ہوتا ہے جیسے محترم خان صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ادوار ہوتے ہیں بعض چیزوں کے، اور وہ ایک سائیکل یا ایک سرکل ہوتا ہے، وہ مکمل ہوتا ہے. وہ جب ایک دور مکمل ہوتا ہے اس میں وہ دوبارہ وہ چیزیں جو ہیں اپیئر ہو جاتی ہیں، تو اس سے انسان کو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال گزرے کہ یہ کوئی معین جو ہے اس شکل میں کوئی شاید تاریخ یا دن رکھ دیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا دن جو ہے یا تاریخ وہ پسند نہیں ہے. تو ایسی کوئی بات جو ہے قرآن حدیث میں اس ہمیں کوئی اس کی بیس جو ہے وہ نہیں ملتی.